ایک زمانے میں مدینہ کے متحرک شہر میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس سے اب کی غیر معمولی شفقت اور حکمت کا اظہار ہوا۔ ایک چلچلاتی ہوئی دن جب سورج مدینہ کی سڑکوں پر بے تحاشا ڈھل رہا تھا، ایک عاجز عورت پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اور اداس لہجے والی مسجد کے دروازے کے قریب پہنچی۔ وہ ایک دور دراز گاؤں سے مدد اور رہنمائی کے لیے آئی تھی۔ اس کا خاندان ایک سنگین صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ ان کی معمولی فصلیں ناکام ہو گئی تھیں اور ان کے پاس بمشکل اتنی خوراک رہ گئی تھی کہ وہ خود کو برقرار رکھ سکیں۔ بھاری دل کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہوئیں اور ہچکچاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا، جو عدل پر سختی سے عمل کرنے اور غیر متزلزل قیادت کے لیے مشہور تھے۔ جب اس نے اپنی کہانی سنائی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ گئیں اور اس کی آواز اپنے خاندان کے دکھوں کے بوجھ سے کانپ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور سے سنا۔ ان کی چھیدتی ہوئی آنکھیں ہمدردی اور فکرمندی کی عکاسی کرتی تھیں۔ انہوں نے اس لمحے کی اہمیت کو سمجھا، انصاف اور ہمدردی کے ان اصولوں کو برقرار رکھنے کا ایک موقع جن کی اسلام نے حمایت کی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ عوام کی فلاح و بہبود ان کی آخری ذمہ داری ہے۔ اس کی کہانی سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مشیروں اور علماء کو اپنے ارد گرد جمع ہونے کا اشارہ کیا۔ اس نے ان کے ساتھ عورت کی حالت زار پر تبادلہ خیال کیا اور ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کی کہ اس کے خاندان کے دکھوں کو کیسے کم کیا جائے۔ ایک سوچے سمجھے غور و فکر کے بعد اس نے ایک منصوبہ تیار کیا جس سے اس کی عقلمندی اور ہمدردی دونوں کی مثال ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بہن، ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس طرح کریں گے کہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ماہانہ وظیفہ دیں گے، اناج، کھجوریں اور دیگر ضروری چیزیں۔ تاہم میں اب سے ایک ایسے پروجیکٹ میں حصہ لینے کے لیے کہتا ہوں جس سے نہ صرف آپ کے خاندان بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ عورت نے سر ہلایا، اس کی آنکھیں تشکر اور امید سے بھر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اجتماعی باغ کی نگرانی کریں جو ہم قائم کریں گے۔ اس باغ کی کاشت وہ لوگ کریں گے جو حصہ ڈال سکیں گے اور اس کی پیداوار تمام ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ ایک حصہ، لیکن آپ کو دوسروں کی بھلائی میں حصہ ڈالنے کا اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رہنمائی سے اس خاتون نے کمیونٹی گارڈن کے منصوبے کی ذمہ داری سنبھالی۔ مشترکہ بھلائی کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کو محسوس کیا۔ باغ پھلا پھولا، پھلوں اور سبزیوں کی کثرت پیدا ہوئی جس سے بے شمار خاندانوں کو رزق ملتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عورت کے خاندان اور بہت سے دوسرے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھی۔ اجتماعی باغ نے نہ صرف ان کی بھوک مٹائی بلکہ مدینہ کے باشندوں کے درمیان اتحاد، ہمدردی اور مشترکہ ذمہ داری کے احساس کو بھی فروغ دیا۔ عورت کی حالت زار پر حضرت عمر کی شفقت اور حکمت کی داستان شہر اور اس سے باہر پھیل گئی۔ یہ اس بات کی ایک روشن مثال بن گئی کہ کس طرح ایک رہنما انصاف کو برقرار رکھ سکتا ہے، ضرورت مندوں کو فراہم کر سکتا ہے اور عملی حل اور دلی ہمدردی کے امتزاج کے ذریعے کسی بھی معاشرہ کو بااختیار بنا سکتا ہے۔ اور اس طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی میراث نسلوں کو متاثر کرتی رہی، انہیں اس گہرے اثرات کی یاد دلاتی رہی جو ہمدردی اور دانشمندانہ قیادت لوگوں کی زندگیوں پر پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔